اسلامک ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ سامعین ذی وقار، آج میں آپ حضرات کے سامنے پانچوں نماز اور نماز تراویح کی جو ورڈلی لوجک ہے اور دنیاوی حکمت ہے، وہ تو حکمتیں بہت ساری ہے، لیکن ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو دوستو، ساری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ آدمی جب صبح کے وقت سو کر اٹھتا ہے تو اس کا شوگر لیول سب سے ڈاؤن ہوتا ہے۔ اسی لیے لیبارٹری میں کولیسٹرول چیک کروانا ہو تو کہتے ہیں کہ صبح کے وقت کھانے سے پہلے آئیں، کیونکہ اس وقت انسان کا شوگر لیول پہلے ہی ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کی صرف 4 رکعتیں بنائی کہ اس وقت زیادہ لمبی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمیں دوپہر کا کھانا کھانا ہوتا ہے۔ کھانا کھانے سے شوگر لیول اوپر چلا گیا، اب 4 رکعتیں نہیں بلکہ 12 رکعتیں بنا دی گئی کہ اب تمہیں زیادہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اگر تم یہ ایکسرسائز کرو گے تو تمہارا شوگر لیول کنٹرول ہو جائے گا۔ جب 12 رکعت پڑھنے سے شوگر لیول کم ہو گیا تو پھر عصر کی نماز میں 4 رکعتیں بنا دی گئی۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو عصر کے وقت بھوک لگی ہو اور اس کو عصرانہ میں کچھ کھانا ہو، اس نے چائے پی لیا ہو یا اور کچھ کھا پی لیا ہو، اس طرح شوگر لیول ذرا ہائی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں بنا دی گئی۔ عام طور پر مغرب کے بعد عشاء کا کھانا کھایا جاتا ہے۔ جب مغرب کے بعد کھانا کھایا تو شوگر لیول پھر ہائی ہو گیا، اب 7 رکعتوں پر ہرگز گزارا نہیں چل سکتا تھا، اس لیے 17 رکعتیں بنا دی گئی۔ کہ اب یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوپہر میں تو 12 سے کام چل گیا تھا، اب 12 کیوں نہیں 17 کیوں؟ فرمایا کہ دوپہر میں 12 رکعتوں کے بعد ہمیں جاگ کر کام کرنا تھا اور شوگر لیول ڈاؤن ہونے کے چانسز تھے۔ اب عشاء کے بعد سونا ہے، لہذا 12 سے کام نہیں چلے گا بلکہ اب 17 رکعتیں پڑھنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ رمضان المبارک میں تو بندہ صبح روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو شام کے وقت جب افطاری ہوتی ہے تو پھر اس وقت خوب بھوک لگی ہوتی ہے۔ روزہ دار اس وقت اکثر اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، زیادہ کھا لیتے ہیں اور کھانے میں بھی خوب کھاتے ہیں۔ اس طرح ان کا شوگر لیول ایک دم ہائی ہو جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، زیادہ کھا لیتے ہیں، تو پروردگار فرماتے ہیں کہ اب تمہارا کام 70 رکعت سے بھی نہیں چلے گا، بلکہ اب تمہیں 20 رکعت تراویح اور بھی ادا کرنی پڑیں گی تاکہ تمہارے جسم کو صحیح فائدہ پہنچ سکے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، پروردگار عالم اپنے بندوں پر کتنی مہربان ہیں کہ عبادت بھی ایسی رکھی کہ جس کا بندوں کو ہی روحانی اور جسمانی فائدہ پہنچ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کو نہ تو نماز سے کوئی لینا دینا ہے، نہ تو روزے سے کوئی لینا دینا ہے، اور نہ تراویح سے کوئی لینا دینا ہے۔ اور تراویح کے مسئلے میں تو عورتیں بہت زیادہ کوتاہی کرتی ہیں۔ ان کے طرز عمل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تراویح تو عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے مردوں کے لیے تراویح ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی تراویح ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی، یہ آخرت کی زندگی بنانے کا ایک اسٹیپ ہے، اور اس دنیاوی زندگی کو یہ آخرت کی کھیتی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ایک آدمی دنیا میں رہ کر کے جتنا کھیتی لگائے گا اور جتنی مشقتیں اٹھائے گا، آگے چل کر کے آخرت میں اسی کے مطابق اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ تو ہم تھوڑی سی مشقتیں برداشت کر کے روزہ بھی رکھ لیں، تراویح بھی پڑھ لیں اور نماز کی پابندی بھی کر لیں، تو یہ تھوڑی سی مشقت آگے چل کر کے ہمیشہ ہمیں اس کی آسائش کا سامان فراہم کرے گی۔ اور اگر ہم نے کوتاہیاں کی، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں ہم نے کوتاہیاں برتی، تو یہ کوتاہیاں ہمیں ہمارے لیے بڑے ہی عظیم نقصان اور خسارے کا باعث بنے گی۔ تو جس طریقے سے ایک کسان وہ کھیتی کرنے کے دوران جب وہ پانی دے رہا ہوتا ہے، ہل چلا رہا ہوتا ہے، اس کی جوتائی کر رہا ہوتا ہے، تو کبھی اس کے سر میں درد ہوتا ہے، کبھی پیر میں درد ہوتا ہے، کبھی پیٹھ میں درد ہوتا ہے، لیکن اس خیال سے کہ آگے چل کر کے اس کھیتی سے، اس کھیت کے ذریعے سے ہم بہت ساری پیداوار کو حاصل کریں گے، یہ خیال اس کے سارے دکھ درد کو بھلا دیتا ہے۔
جب آگے چل کر کے وہ اپنی لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے ماضی کے دکھ درد کو بھول جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی ہم یہاں کھیتی لگا کر کے جب آخرت میں پہنچیں گے اور جنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے تو دنیا کی ساری مشقتوں کو ہم بھول جائیں گے۔ اس لیے تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے ہم روزہ رکھ لیں، تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے تراویح پڑھ لیں، تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے ہم اور دیگر امور خیر کو انجام دے دیں۔ تو میرے بھائیوں، آگے چل کر کے ہمارے لیے بہت ہی عظیم آسائش کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ وہ ایسا سامان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے آت العباد الصالحین کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی، ما لا عین رأت، دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، دنیا کے کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کی ذہنی پرواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سی مشقت برداشت کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔